الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل احترام طلباء اور طالبات، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سب حدیث کی کلاس میں جمع ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے حدیث کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں، خاص کر پہلی کلاس میں حصول علم کا سچا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے رکھیں، اور پھر اس کے بعد دوسری کلاس میں کتاب و سنت کی اہمیت، اس حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ یقیناً یہ بہت مبارک علم ہے، علم حدیث، اور یہ مبارک علم کیوں نہ ہو کیونکہ اس علم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات سے ہے، اور یہ علم مبارک کیوں نہ ہو، دین کی صحیح ترجمانی کرنے والا علم علم حدیث ہے۔ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام مجمل بیان کیا، یعنی مختصر بیان کیا، اس کی کوئی وضاحت نہ فرمائی، لیکن قرآن مجید میں جن احکامات کا پروردگار نے حکم دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی 23 سالہ زندگی، 20 پر 3 سالہ زندگی میں آپ نے ان احکام کی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کی جانب قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو واضح فرمائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کے سامنے اس قرآن مجید کو واضح کرنا یہ اللہ کے نبی کا ایک عظیم فریضہ تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں پورے احکام کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو گویا کہ دو وحی ہے۔ علماء نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، الوحی ينقسم الى قسمین، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو و وحی غیر متلو۔ ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید، ایک اور وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث مبارک۔ اور اللہ کا کرم ان دو وحی پر میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ پہلی وحی، اللہ اکبر، قرآن مجید کی ہر آیت محفوظ ہے، اس کا ہر کلمہ محفوظ ہے، اس کا ہر حکم محفوظ ہے، یہ رب نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت، معانی کی حفاظت، مفہوم کی حفاظت، یہ قیامت تک ہے۔ واللہ العظیم قرآن مجید کا کوئی ایسا معنی اور مفہوم نہیں جو 1400 سال سے امت اس سے محروم ہو۔ مزید باتیں پیش کرتے ہیں، مزید معلومات ذکر کرتے ہیں، مزید علمی نکات کو واضح فرماتے ہیں مفسرین، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ کہتے ہیں علم تفسیر کے بارے میں، ھذا بحر لا ساحل لہ، علم تفسیر وہ مبارک علم ہے، ھذا بحر لا ساحل لہ، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، لا متناہی سلسلہ ہے یہ۔
तफसीर का सिलसिला जारी रहेगा, सारी रहेगा। देखिए, अक्लें हैरान रह जाती हैं। कुरान मजीद का सुबहान अल्लाह, वो अजीब व गरीब करिश्मा, मुद्दतें गुजर गईं, सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी उसका करिश्मा बाकी है। जिस कदर हम कुरान की आयतों पे गौर करते हैं ना, उसके उलूम, उसके फनून, उसके हकाइक का इंकिशाफ होता है। इब्नुल जौजी बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं, मैंने कुरान मजीद में गौर किया, मैंने कुरान मजीद में तदब्बुर से काम लिया, तो 300 से जायद उलूम और मुझे नजर आए। कितनी बड़ी बात है ये! कुरान मजीद में गौर करने से 300 से जायद उलूम उन्हें नजर आए। कुरान मजीद में होता जन हो ऐ मर्द मुसलमान। जिस कदर आप कुरान मजीद में डूब कर, उलूम का मतलब हर, मेरे और आपके, देखिए, इल्म हदीस एक नॉलेज, एक इल्म है, इल्मुल लुगा एक इल्म है, और इल्म तारीख, तारीख एक इल्म है, नहू और सर्फ एक इल्म है, और इसी तरह से अकीदा एक इल्म है, फिक्ह एक इल्म है, उसूल एक इल्म है, मकासिद शरीयत एक इल्म है, अल क़ज़ा एक इल्म है, सियासत एक इल्म है। इस तरह सुबहान अल्लाह सैकड़ों उलूम पाए जाते हैं। इल्म, उलूम का मतलब इल्म की जमा है। हम और आप इल्म हदीस हासिल करने जा रहे हैं। इल्म अकीदा भी पढ़ रहे हैं आप, इल्म तफसीर भी पढ़ रहे हैं आप, इल्म फिक्र भी पढ़ रहे हैं आप, इल्म तारीख शायद यहां ना हो, लेकिन तारीख, इल्म दावत, दावा इस्लामिया, वो भी एक इल्म है। तो इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने कुरान में गौर किया तो 300 से जायद उलूम मुझे नजर आए। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तदब्बुर से इसके हकाइक वाजे होते हैं। तदब्बुर का मतलब गौर व कौस करना, डूबना। इसीलिए आप देख लीजिए, हर जमाने में तफसीर की किताबें लिखी जा रही हैं, एक नए अंदाज से जमाने के तकाजों को जोड़ते हुए कुरान मजीद की तफसीर उलमा करते हैं। यह हैरत अंगेज करिश्मा है, ये जिंदा जावीद मौजिजा है। अल्लाह की जात पर ईमान लाने के लिए सबसे बड़ा मौजिजा किताब इलाही है। इसीलिए अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैकड़ों, दसियों मौजिजात दिए गए। उनमें सबसे भारी मौजिजा, अजीम मौजिजा, जिंदा जावीद मौजिजा, हैरत अंगेज मौजिजा कुरान मजीद है। तो ये पहली वही है, ये वहयुम मतलू, कुरान मजीद जिसकी तिलावत की जाती है। मतलू, मीम ता लाम वाव, मतलू, तिलावा से, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां। और दूसरी जो किस्म है वही है गैर मतलू हदीस, उसकी तिलावत नहीं है, आप पढ़िएगा आपको अजर है, लेकिन अजर की तखसीस नहीं है। हदीस पढ़िए, हदीस पढ़ने पर अजर है, लेकिन अजर की तखसीस नहीं है, जैसे कुरान मजीद पढ़ने की तखसीस है अजर की। मैं ये नहीं कहता, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलिफ लाम मीम, ये तीनों एक हर्फ हैं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हरफुन। तो हर हर्फ पर 10 नेकियां। पढ़ना नहीं आता, फिर भी पढ़ने का शौक, अटक अटक के पढ़ रहे हैं आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो एक हर्फ पर 20 नेकियां मिलेंगी। अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फीह व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन फलहु अजरान। तो कुरान पढ़ता है, पढ़ना नहीं आता, फिर भी अटक अटक के पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया
उस बंदे को दुगना अजर मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। एक हर्फ पर 20 नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन हदीस मुबारक के सिलसिले में ऐसा नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अजर मिलेगा जरूर, लेकिन कितना अजर मिलेगा उसकी तायीन नहीं है। लेकिन माजूर है बंदा, हदीस पढ़ने वाला बहुत मुबारक है। वल्लाहिल अज़ीम, मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है पर कि अल्लाह ने मुहद्दिसीन पैदा, ऐसे अफराद पैदा फरमाए जिन्होंने इल्म हदीस को अपने सीने में बसाया। इल्म हदीस की तारीख पढ़िएगा आप, गैर मतलूब। थोड़ा सा ऑडियो ऑफ कर दीजिएगा, बारकल्लाहु फीकुम जी। तो आप तारीख पढ़ के देखिएगा आप, हदीस की शुरुआत सीना बसीना लोगों ने इसे मुंतकिल किया। इब्तिदा में लिखने का ज्यादा रवाज न था, हदीस को लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल किया, सीना बसीना मुंतकिल किया। लेकिन उसके बाद जब आबादी बढ़ गई, लोगों के मसाइल बढ़ गए, तो लोगों को बाकायदा इस इल्म से जोड़ने के लिए एक किताब लिखनी पड़ी। एक किताब को लोगों के सामने पेश करने की जरूरत पड़ी। और इसीलिए इल्म हदीस की तारीख पढ़ने वाले जानते हैं कि अब्बासी दौर के एक अहम खलीफा अबू जाफर अल मंसूर, जो अब्बासी हुकूमत के एक अहम हुक्मरान और बादशाह थे, उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का जमाना पाया और इमाम मालिक से अबू जाफर अल मंसूर ने मुतालबा किया कि एक आप ऐसी हदीस, एक ऐसी किताब लिखिएगा उसमें अहादीस भी हों, उसमें मसाइल भी हों। आप एक ऐसी किताब लिखिएगा उसमें अहादीस भी हों और मसाइल भी हों। अबू जाफर अल मंसूर के मुतालबे पर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने सबसे पहली किताब फन्ने हदीस में लिखी और उसका नाम रखा अल मुअत्ता लिल इमाम मालिक। इमाम मालिक की यह मुअत्ता बड़ी अजीम किताब है। इस किताब की खूबी क्या है? इसमें अहादीस भी हैं और फिqही मसाइल भी हैं। इसमें अहादीस भी हैं और फिqही मसाइल भी हैं। लिहाजा ये मुअत्ता की किताब, मुहद्दिसीन कहते हैं ये हमारी किताब है, ये किताब हदीस है। फुकहा कहते हैं ये किताब फिक्र है, ये मसाइल की किताब है। हकीकत में मुअत्ता ये हदीस की किताब भी है और मसाइल की किताब भी है। मसाइल के मुकाबले में अहादीस का पलड़ा गालिब है, लिहाजा सरे फहरिस्त ये हदीस की किताब है और फिर फिक्र की किताब है। वल्लाहु आलम। तो इमाम मालिक की अल मुअत्ता इल्म हदीस में अपना एक नुमाया मकाम रखती है, अपनी नुमाया पहचान रखती है। अल मुअत्ता लिल इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम दारिल हिजरा, मदीने के इमाम हैं आप, इमाम दारिल हिजरा। पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी, नवत पर 3 हिजरी में पैदा हुए, 170 पर 9 हिजरी में वफात पाए और पूरी जिंदगी आप मदीने ही में गुजारे आप। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, इसीलिए आपको इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है। दूर दराज से लोग सफर करके आते थे इमाम मालिक अजीम मुहद्दिस से मुलाकात करने के लिए। आप ही का वो मशहूर जुमला है, कुल्लुन युखज़ु मिन कौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबु हाज़ल क़ब्र। कुल्लुन युखज़ु मिन कौलिही व युरद्द इल्ला साहिबु हाज़ल क़ब्र। हर एक की बात ली जा सकती है, हर एक की बात रद्द की जा सकती है, हर एक की बात को छोड़ा जा सकता है सिवाय इस कब्र वाले के। इशारा करके कहते थे इल्ला साहिबु हाज़ल क़ब्र, कहकर मस्जिद नबवी में बैठकर
قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ جملہ کہتے تھے۔ مدینے کی تاریخ پر بڑا زبردست علم تھا آپ کو۔ آپ کے سامنے بڑے عظیم شخصیات مدینے میں وفات پائے، اور بڑا سنہرا دور تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، کیونکہ امام مالک 90/3 میں اگر پیدا ہوئے تو 110 میں صحابہ کی تاریخ ختم ہوتی ہے دنیا سے۔ تو گویا کہ جب آپ 17 سال کے تھے، عین جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا، تو صحابہ کی تاریخ دنیا سے ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد تابعین کا سنہرا دور، بڑے بڑے تابعین کا دور، اور آہستہ آہستہ علم اور فن میں کافی ترقی ہوئی۔ سیکنڈ سینچوری علوم و فنون کا آغاز ہے، تھرڈ اور فورتھ سینچوری علوم و فنون کے دھماکے کا دور ہے۔ تقریباً کتابیں تھرڈ سینچوری میں لکھی گئیں، اور تاریخ کا بڑا نازک دور فورتھ سینچوری کے درمیان اور آخر میں، اور ففتھ سینچوری میں اس دین کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دین میں داخل کی گئیں۔ اب تاریخ پڑھیے گا، تاریخ کو بدنام، تاریخ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش فورتھ اور ففتھ سینچوری میں کی گئی۔ جیسے بڑے بڑے محدثین سیکنڈ اور تھرڈ میں پیدا ہوئے، ویسے بڑے بڑے جھوٹے وزاعین حدیث، حدیث کو گھڑنے والے فورتھ اور ففتھ سینچوری میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے آپ جتنی بدعات کی تاریخ پڑھیے گا، 3 صدی تک، 3 سینچوری تک، 1 صدی 100 سال کا زمانہ ہے۔ 1 صدی، 1 سینچوری 100 سال کا زمانہ ہے۔ تو 100 سال کی تاریخ آپ پڑھیے گا تو پوری 1 صدی ہوتی ہے۔ ابھی ہم 15th سینچوری میں ہیں ہجری حساب سے، اور 21st سینچوری میں ہیں آپ میلاد کے حساب سے، وہ شمسی حساب سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حساب سے ہم 21ویں صدی میں ہیں، اور اللہ کے نبی کی جو ہجرت کی اس کے حساب سے ہم 15th سینچوری میں ہیں۔ تو علم حدیث کی شروعات سیکنڈ سینچوری میں ہو گئی، اور امام مالک کو عظیم شرف ملا۔ اسی لیے کئی ایک علماء امام مالک کی کتاب المعطا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور بڑی عمدہ حدیثیں ہیں۔ اور سبحان اللہ، تعجب کریں گے، بعض محدثین کے پاس متفق علیہ سے مراد ما رواہ البخاری و مسلم و معطا، یعنی والامام مالک، عفوا، بعض محدثین کے پاس متفق علیہ سے مراد صرف ما رواہ البخاری و مسلم نہیں، یہ تو جمہور علماء کے پاس، علماء کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے متفق علیہ سے مراد ما رواہ البخاری و مسلم، جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ لیکن وہیں پر بعض کا یہ موقف ہے، بعض کی یہ رائے ہے متفق علیہ سے مراد جیسے امام بخاری روایت کرے، امام مسلم روایت کریں، اور امام مالک بھی روایت کریں، وہ حدیث بخاری میں بھی ہو، وہ حدیث مسلم میں بھی ہو، وہ حدیث معطا میں بھی ہو۔ قریب کے ایک عظیم محدث آپ جانتے ہیں جو جامعہ دارالسلام کے فارغ ہیں، مدینہ میں انہوں نے پڑھائی کی، پھر جامعہ ازہر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ میں انہوں نے استاذ حدیث کی حیثیت سے خدمات انجام دی، اور اس کے بعد کلیت الحدیث، حدیث ڈپارٹمنٹ کے آپ پرنسپل بنائے گئے، پھر آپ استاذ الکرسی پہ فائز ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا ایک بڑا زبردست کام اللہ نے آپ سے لیا، پوری صحیح حدیثیں آپ نے ایک جگہ جمع کر دی، الجامع الکامل الشامل جیسی عظیم کتاب آپ رحمہ اللہ نے لکھی۔ بانگ کے رام آپ کا نام تھا، عبد الرحمن ضیاء الرحمن ہوئے آپ، دکتور ضیاء الرحمن عبد الرحمن رحمہ اللہ، جو ہندوستان کے ہیں، یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، عمر آباد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، عمر آباد سے فراغت پائی آپ نے، پھر مدینہ گئے، پھر ازہر گئے ایجپٹ، وہاں سے پی ایچ ڈی کی،
پھر مدینہ میں آپ نے پڑھا، آپ نے جو ہے پڑھایا، اور پرنسپل بنے آپ مدینے کے، حدیث کے پرنسپل بنے آپ، اور علم حدیث کی تاریخ میں وہ کارنامہ انجام دیا جو آج تک کسی محدث نے انجام نہیں دیا۔ پوری صحیح احادیث کو آپ نے ایک جگہ جمع کیا۔ تو آپ کی کتاب، اصل جو بولنا چاہتے ہیں وہ یہ، آپ کی کتاب میں بھی متفق علیہ سے مراد ما رواہ البخاری و مسلم و مالک، امام مالک جسے روایت کرے، امام بخاری جسے روایت کرے، اور امام مسلم جسے روایت کرے، اسی کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے طلبہ و طالبات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی۔ اچھی بات۔ اگر کوئی بھی کلمہ یا لفظ اگر مشکل ہے، میں جو استعمال کر رہا ہوں، سمجھ میں نہ آئے، تو درمیان ہی میں روک کر آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ۔ کیونکہ بعد میں آپ سوچیں گے آخر میں پوچھ لیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے، یا آپ کو یہ چیز ذہن سے آپ نکل جائے، اسی لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسے پوچھ لیجئے گا درمیان ہی میں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا اشکال بھی دور ہو جائے۔ جی۔ تو علم حدیث کی تاریخ معزز طلبہ اور طالبات سیکنڈ سینچوری سے شروع ہوتی ہے، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جہاں سر فہرست اس آیت کی تفسیر میں حدیث قرآن مجید شامل ہے، وہیں پر حدیث بھی شامل ہے۔ اللہ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے، اسی لیے محدثین پیدا فرمائے، ورنہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کے نبی کی باتیں کتابوں میں محفوظ ہیں، سینوں میں آج محفوظ ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں، تاریخ کا وہ دور تھا اللہ کے نبی کا، آج سے 1450 1500 سال پہلے، جہاں لکھنے کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا، جہاں علم کو محفوظ کرنے کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا۔ کبھی غور کیجیے آپ، واللہ علم حدیث کی خدمت کافی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس لیے بعض لوگوں نے تحقیق کر کے یہ بات بتائی، آپ سبحان اللہ پورا علم کھنگال لیجئے گا، علم حدیث پر جتنا کام ہوا ہے، علم حدیث پر جتنی خدمت ہوئی ہے، علم حدیث پر جتنی تحقیق ہوئی ہے، علم حدیث پر جتنی جستجو ہوئی ہے، وہ جستجو، وہ تحقیق، وہ کام، وہ خدمت واللہ العظیم کسی علم میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجیے آپ، پوری دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، سب کو آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے گا، علم حدیث کی خدمت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے گا، علم حدیث کی خدمت سب سے بھاری ہوگی۔ ایک ایک چیز کو لوگوں نے سبحان اللہ اس پر جو بحث کی، ہمارے پاس متن کی تاریخ ہے، سند کی تاریخ ہے، اسماء اور رجال محدثین کی تاریخ ہے، روایت کرنے والے روات کی تاریخ ہے، ان کے طبقات کا ذکر ہے، ہمارے پاس مصطلح کا علم ہے، ہمارے پاس جرح و تعدیل کا علم ہے، عقل کو حیران کرنے والے علوم ہیں یہ۔ آج سے 1200 سال پہلے کسی آپ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسماء اور رجال پڑھیے گا، اس میں وہ تاریخ آپ کو مل جائے گی، وہ کہاں سے تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا، ان کی خدمات کیا تھیں، اللہ اکبر، وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آج کے دور میں اگر یہ آئی محفوظ کر لے تو گویا کہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ترقی یافتہ زمانہ ہے، یہاں تو علوم و فنون کو محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آئیے میرے کمرے کا جو ہے رخ کیجئے، یہاں سب کچھ ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ تاریخ کا، ہسٹری کا وہ دور تھا جب کوئی جو ہے انتظام نہ تھا، اس وقت سینہ بسینہ، اس لیے میں نے کہا وہ جملہ یاد رکھیے، سینہ بسینہ منتقل کیا، صدرن عن صدرین، صدرن عن صدرین، جیلن عن جیلن، سینہ بسینہ، نسل در نسل اس علم کو منتقل کیا۔ اور کچھ حیرت انگیز کرشمے ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حدیث کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور اس مبارک علم کی خدمت کرنے،
اس مبارک علم کو پڑھنے اور اس مبارک علم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ آپ معزز طلباء اور طالبات کے اوقات میں اللہ برکت دے، آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے والدین کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو بھی اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اس راہ میں اللہ قدم قدم آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کے حافظے کو بڑھا دے، اللہ آپ کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائے، امن کے فیصلے فرمائے، برکتوں کے فیصلے فرمائے، ایمان کے فیصلے فرمائے، خیرات کے فیصلے فرمائے، اللہ ہم سب کو اس علم پر باقی رکھے اور اسی علم پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم ملاقات کریں گے۔ بہرحال ایک اور مرتبہ میں دہراتا ہوں، اگر کچھ بھی آپ کو پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا مجھے ٹیچنگ میں اور کچھ آہستہ بولنا ہے، تو آپ بتائیے گا، انشاءاللہ میں ضرور وہ اختیار کروں گا۔ بس آپ سمجھنا ہے اور آپ اسے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کسی بات کی تکرار چاہتے ہیں آپ، وہ بھی آپ مجھ سے جو گزارش کیجئے گا۔ ویسے خاص کر جو ہے جو خواتین ہیں، جو محترم طالبات ہیں، اگر چاہتے ہیں تو وہ چاٹ باکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ سوال بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ فوراً ہم ریپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بارک اللہ فیکم، شکراً۔ ٹھیک ہے، ہم